اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اس کی ذات بابرکات کے کمالات اور اس کے افعال اور اس کی صفات، یہ نہایت ہی مبارک چیپٹر ہے، باب ہے۔ اس سے زیادہ اس کی اہمیت کیا ہوگی کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے بارے میں بات ہے۔ اللہ کی بات انسان سے متعلق ہو تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی بات کائنات سے متعلق ہو تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کی بات اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ اس کا تعارف ہے۔ وہ اپنے اوصاف بیان فرماتے ہیں، میری یہ صفت بھی ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ کتنے لوگ مشین خریدتے اور اس کے کمالات کے بارے میں اس کی کتاب پڑھتے ہیں کہ یہ مشین کیا کیا کچھ کر سکتی ہے، تاکہ اس سے سارے فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ موبائل میں کیا کیا اپلیکیشنز ہیں اور کیا کیا آپشن ہیں، کمپیوٹر میں کیا کیا اپلیکیشنیں ہیں، کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ اچھی خاصی مشین خرید لیتے ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہے آپ کو معلوم نہیں، تو آپ اس کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ تو سب مخلوق کی باتیں ہیں، وہ تو خالق ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں، کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا امتیازات ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمارا اتنا اس پر توکل بڑھ جاتا ہے، اتنا اس پر ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اسی زیادہ یقین سے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور جس قدر مانگنے والے کا یقین بڑھ جاتا ہے اسی قدر اس کی دعا کے قبول ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، گمان اچھا کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں گمان بڑا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ کسی سیٹھ کے پاس چلے جائیں، وہ سیٹھ اربوں روپے کا مالک ہے، اور آپ جا کر کہتے ہیں جی ایک روٹی کا سوال ہے، تو وہ اپنی توہین سمجھے گا کہ تو اتنی دور آیا اور میرے پاس پہنچا اور روٹی مانگنے آیا تھا، وہ بڑی چیز مانگ۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں علاقے میں جب وہ علاقہ فتح ہوگا تو اس کے بادشاہ کی شہزادی تجھے ملے گی۔ تو کافی دیر ہو گئی، بعد میں کبھی جا کر کئی سالوں کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فتح ہوا، تو بلایا اس کو کہ آؤ بھائی تیرے لیے بشارت ہے، اب اس کی شہزادی تجھے ملے گی۔ وہ شہزادی بوڑھی ہو چکی ہے۔ وہ گیا اس کے پاس، اس نے کہا میرا تو نے اب کیا کرنا ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں، پیسے لے لو جتنے مانگتے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو بولو بتاؤ کتنے مانگتے ہو؟ کہتا 1000 دینار۔ 1000 دینار۔ تو اس نے کھٹ کھٹ اس کو دے دیے 1000 دینار۔ واپس آیا، صحابہ اکرام بڑے سسپینس میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، شہزادی ملے گی، بشارت پوری ہو رہی ہے، اور اگر شہزادی نہیں تو پتہ نہیں کتنا مال لائے گا۔ پوچھا بتاؤ کیا لائے؟ کہتا بوڑھی ہو چکی تھی، تو اس نے کہا پیسے لے لو، تو میں نے
پیسے لے لیے. بولے کتنے؟ کہا 1000 دینار. تو کہتے ہیں 1000 دینار؟ کہتا نہیں 1000 دینار. کہتے صرف 1000 دینار؟ شہزادی ہے. کہتا تو کیا 1000 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں؟ اس بیچارے کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی. جو اس کی گنتی کی انتہا تھی اس نے مانگ لیا. تو جب بندہ اپنے رب ذوالجلال کے اوصاف کو نہیں سمجھتا تو اس کی گنتی کمزور رہ جاتی ہے، اس کے گمان کمزور رہ جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ نہ کہنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، اللہ مغفر لی ان شئت. ایسے مت کہا کرو کہ یا اللہ اگر تو پسند کرے تو معاف کر دے. فإن اللہ لا مکرہ لہ، اس کو دبانے والا، اس پر جبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ چاہے گا ہی تو معاف کرے گا. ایسا نہیں کہ تیرے کہنے سے وہ مجبور ہو کر معاف کرے گا. اگر تو کہے نہیں نہیں مجھے ضرور معاف کر تو مجبور ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. اس نے تجھے معاف تو مرضی سے ہی کرنا ہے، تیرے کہنے سے جبر وہ مجبور نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو جم کر مانگو، ڈٹ کر مانگو. اگر نہیں مانگنا آتا تو اپنے 5-6 سال کے بچے سے سیکھ لو، وہ کیسے مانگتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کی اوقات کیا ہے، میرے باپ کی صلاحیت کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے میرے پڑوسی نے سائیکل لی ہے اور میں نے بھی لینی ہے اور بس. اس کو اس بات سے غرض نہیں میرا ابا مزدور آدمی ہے، اس کا ابا سیٹھ آدمی ہے، وہ نہیں لے کر دے سکتا. اس کو اس بات سے غرض نہیں، اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بس یہ چیز لینی ہے اور لینی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا، اس کے کمالات کو سمجھنا، اس کے افعال مبارکہ کو سمجھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف بڑھتا ہے، اس سے اس کی ہیبت بڑھتی ہے، اس سے اس کا خوف بڑھتا ہے، اس سے اس پر امیدیں زیادہ بڑھتی ہیں، اس سے اس پر توکل زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے امیدیں زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں. اور رب ذوالجلال تو ایسا ہے کہ فرمایا ساری کائنات، مسلم شریف کی حدیث ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پہلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، انسان اور جن، ساری کائنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنے لگ جائیں. کوئی کہے یا اللہ یہ دے دے، کوئی کہے یا اللہ وہ دے دے، سب کی گنتی کمزور رہے گی، رب کا فضل اس سے بڑا ہوگا. فرمایا جو کچھ مانگو میں دے دوں. تو میرے خزانوں میں اتنا ہی فرق آئے گا جتنا کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے تو پانی نکلتا ہے اس سے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم ان کو آپ کی اوقات کے مطابق نازل کرتے ہیں. تو آج کا نام ہے المہیمن. المومن کے بعد المہیمن. مہیمن کا معنی ہوتا ہے نگران، مسلط، جو ہر چیز پہ قادر ہو، جو بادشاہ ہے، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے چلا بھی رہا ہے. لیکن مہیمن کا معنی اگرچہ الملک میں بھی موجود ہے، مہیمن کا معنی القدیر اور قادر اور مقتدر میں بھی موجود ہے. مہیمن کا معنی العلیم اور علام اور خبیر اور لطیف میں بھی موجود ہے. مہیمن کا معنی الشہید اور الحفیظ اور السید میں بھی موجود ہے. لیکن جو معانی المہیمن پورے کرتا ہے وہ سارے اسماء کے اپنے اپنے تخصصات الگ ضرور ہیں،
یہ معنی مکمل طور پر کسی اور نام میں نہیں ہے۔ نگران، محافظ، خیر خواہ۔ ہمارا خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا خیر خواہ اگر حکمران ہے، ہمارا خیر خواہ اگر والد ہے، ہمارا خیر خواہ اگر استاد ہے، ہمارا خیر خواہ اگر ڈاکٹر ہے، تو آپ ان مثالوں پر رب ذوالجلال کی اس صفت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ملک، بادشاہ، اس کے پاس قوتیں ہیں، ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، طاقت ہے۔ اس معنی میں وہ قادر ہے، اس معنی میں وہ قدیر ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اور اگر وہ بہرا، گونگا، نابینا ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب وہ بہرا بھی نہیں، سننے والا سمیع بھی ہے، گونگا بھی نہیں، کلام کرنے والی ذات ہے، اور وہ نابینا بھی نہیں، بصیر ہے، دیکھنے والی ذات ہے۔ تو جب وہ مہیمن ہے، نگران ہے، کنٹرولر ہے، مسلط ہے، تو پھر یہ ساری صفات اس کی خود ہی سمجھ آ جاتی۔ اگر علم نہ ہو، ڈاکٹر ہے، اس کو 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بلکہ 4 چیزیں۔ کسی بندے کے شفا یاب ہونے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلی بات، وہ تشخیص صحیح کر لے۔ تشخیص غلط ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیماری کیا ہے، علاج کسی اور چیز کا شروع کر دے گا، الٹا نقصان کرے گا۔ نمبر 2، صحیح دوائی کا علم ہو کہ کیا دوائی اس کی بنتی ہے۔ نمبر 3، اس مریض پر ایسا جادو کرے اپنی باتوں کا، اپنی کاؤنسلنگ کا، کہ مریض سمجھے کہ مجھے یہ دوائی ضرور لینی چاہیے۔ اگر وہ مریض کو مطمئن نہیں کر سکا، وہ دوائی اس کی لکھوا کے لے جائے گا، لے گا ہی نہیں، لے گا تو کھائے گا نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا اس نے مجھے اچھی طریقے سے سنا ہی نہیں، اس نے میری بات ہی نہیں سنی، اس کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کو میری بیماری کی سمجھ نہیں آئی۔ جب وہ سمجھا نہیں تو اس کی لکھی ہوئی دوائی کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، تشخیص بھی صحیح ہو گئی، دوائی بھی صحیح تھی، مریض کو وہ کھانے پر اس نے مطمئن بھی کر لیا۔ اب اگر دوائی کی کوالٹی غلط ہے، فارما والوں نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے، تو بھی اس کو شفا نہیں ہوگی، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ایک ڈاکٹر میں جمع نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں شفا مل جاتی، کہیں شفا نہیں ملتی۔ مہیمن کا معنی ہے کہ یہ سارے مرحلے اس کے مکمل ہوتے ہیں۔ وہ تیری بیماریوں کا علم بھی رکھتا ہے، تیری ضروریات کا علم بھی رکھتا ہے، تیری ضروریات کیسے پوری ہوں گی اس کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کا بھی مالک ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ فرمایا بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، لیکن پھیرتا کمال حکمت کے ساتھ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بندہ گمراہ ہو گیا، رب نے دل پھیر دیا تو اس کا کیا قصور ہے، اس کا ہی قصور تھا تو اللہ نے پھیر دیا۔ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کافروں کا راستہ اختیار کرے، ان کی مشابہت کرے، ان جیسے کام کرے، ان سے دوستیاں لگائے،
نولیہ ما تولا، جدھر جاتا ہے ہم اس کو ادھر ہی دھکا لگا دیتے ہیں، اس کا دل ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آگے جہنم کا گڑھا ہوتا ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے کام کرنے لگ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ جو منافق ہیں مدینے کے، صحابہ اکرام کو مذاق کرتے ہیں، کوئی تھوڑا صدقہ کرے تو کہتے ہیں تیرے صدقے سے تو مار کا ہی لڑا جائے گا نا، تو لے کر آ گیا اس کو تھوڑا ہونے کا، اور جو زیادہ صدقہ کرے اس کو کہتے ہیں تیرے پاس تھا تو نے دیا نا، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے۔ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے کر آزما لیا، جب ان کو پیسہ دیا بَخِلُوا بِهِ، انہوں نے بخل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اگر مال آیا تو دیں گے، نہیں دیا وعدہ خلافی ہوئی۔ کہتے تھے ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے، اب ہوا تو نہیں دیا تو جھوٹ بھی ہوا۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی نفاق کی نشانیاں ہیں، یہ عملی نفاق ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفاق عقیدے کا دل کا نفاق ہوتا ہے، ایک نفاق عمل کا نفاق ہوتا ہے۔ ایک پکا مومن، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، قرآن اور رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانے والا ہے، مگر اس سے جھوٹ صادر ہو جاتا ہے، مگر وہ وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے۔ یہ عقیدے کا مومن ہے اور عمل کا منافق ہے۔ کتنا؟ جتنی اس میں کوتاہی ہے اتنا منافق ہے۔ دوسرا، اللہ پر، آخرت پر، اس پر دل سے ایمان نہیں لاتا، زبان سے اقرار کرتا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اندر سے کافر ہے، دل سے اس نے رب کو نہیں مانا، مسلمانوں کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا یا جاسوسی کرنے کے لیے۔ یہ عقیدے کا منافق ہے، عمل کا منافق نہیں۔ اور اگر وعدہ خلاف اور تو پھر یہ عقیدے کا بھی منافق ہوا اور عمل کا بھی منافق ہوا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو عقیدے کا منافق اور عمل کا منافق۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے رب سے وعدہ کیا تھا اور مخالفت کی، ہم نے مال دیا پھر خرچ نہیں کیا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ہم نے وہ جو عمل کا نفاق تھا ان کے دلوں میں گھسا دیا، دلوں کے منافق ہو گئے، ایمان کو چھوڑ دیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، میں نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا، اس سے پہلے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اکثر جگہوں پہ کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس لیے جی بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں دل ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں دل نہیں۔ وہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا، اگر آپ نہیں مطمئن ہوتے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ رب کے ہاتھ میں دل ہے، یہ خوبی بھی اس کے پاس مکمل ہے، پوری قدرت ہے۔ آخری بات یہ کہ ڈاکٹر کی دوائی فارما والوں نے غلط بنائی ہو تو اللہ فرماتے ہیں الا الی اللہ تصیر الامور، ہر معاملے کا انجام میرے رب کے ہاتھ میں، ہر معاملے کا انجام میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ الا لہ الحکم والامر،
اللہ کے ہاتھ میں حکم ہے، اس کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، نتیجے الا الی اللہ تصیر الامور، اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا انجام اور نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسباب کا وہ محتاج نہیں، وہ کوئی سبب نہ ہو تو نتیجہ نکال کے دکھا دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دے دیا، اسباب نہیں ہے، نتیجہ ہے۔ کتنے لوگوں نے شادیاں کی ہیں مگر اولاد نہیں ملتی، اسباب ہیں مگر نتیجہ نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ بنی اسرائیل کا یا سابقہ امتوں کا ایک شخص 100 آدمیوں کا قاتل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 100 بندے قتل کر کے کہتا ہے میری توبہ ہو سکتی ہے۔ عالم دین نے کہا جب تک تیری روح اور جان جسم کا تعلق ہے تیری توبہ ہو سکتی ہے، بس ایک شرط ہے، تو جس غلط لوگوں کی کمیونٹی میں رہتا ہے وہاں سے نکل جا، وہ فلاں بستی نیک لوگوں کی وہاں چلا جا۔ تو 100 قتل کا مطلب ہے کہ تو عادی مجرم ہے اور یہ کمیونٹی تجھ سے یہ گناہ کرواتی ہے۔ برے دوست چھوڑ دے، اچھے دوست اپنا لے۔ اس کو پتہ چلا چانس مل رہا ہے توبہ کا، وہ تھوڑا بہت سامان اٹھایا اور نکل کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تھوڑا بستی سے نکلا تھا، موت کا وقت آ گیا۔ ملک الموت نے روح نکالی، جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں ہمارا، ہم لے کر جائیں گے۔ توبہ کر کے مرا ہے۔ اللہ کے پاس کیس گیا، اللہ نے فرمایا دیکھو اگر نیک لوگوں سے قریب تھا یعنی زیادہ سفر کر چکا تھا تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو پھر جہنم والے اس کو لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی وہ بستی سے نکلا ہی تھا، برے لوگوں کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے ابھی دور تھا، لیکن جب فرشتے ماپنے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے حکم دے دیا، ادھر والی زمین کو کہا پھیل جا، ادھر والی کو کہا سکڑ جا۔ وہ پھیل گئی، وہ سکڑ گئی، اور فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ ہر چیز کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ قادر اور مقتدر بھی ہے، وہ علیم اور علام بھی ہے، وہ حفیظ بھی ہے، وہ مہیمن ہے، ہر چیز پر کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب تو ہر شر کے پیچھے جیسے کہتے ہیں اسرائیل ہے اور امریکہ ہے اور حکومتیں بھی وہی دیتا ہے، اور لوگ اس کے اشارے کے بغیر یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ او بھائیو، یہ ہماری کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ورنہ ہم رب سے سیدھے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق درست کر لیں تو آج بھی ہر چیز کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں۔ مہیمن کا ایک معنی کہ وہ خیر خواہ محافظ ہے، خیر خواہ اور محافظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ بچے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ بچہ کہتا ہے ابا میں نے سائیکل چلانی، کہتے ہیں بیٹا تو چھوٹا ہے مت چلاؤ، وہ پھر بھی کسی کی پکڑ کے چلاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر زخم آتا ہے، پھر روتا ہے، پھر باپ آتا ہے، ایک آدھ اس کو پٹائی بھی کر دیتا تھوڑی سی، تمہیں میں نے منع کیا تھا کیوں چلائی سائیکل، ایک دو لگانے کے بعد پھر اس کو اٹھاتا بھی ہے، چومتا چاٹتا بھی ہے، اس کی پٹی بھی کرواتا ہے، اس پر پیسے بھی لگاتا ہے، ایک آدھ لگا بھی دیتا ہے اور پھر پٹی بھی کروا دیتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ ابا اچھا نہیں، ادھر بچے کو چوٹ لگ گئی، ادھر ایک لگا رہا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال باپ سے ہزاروں درجے زیادہ خیر خواہ اور محافظ ہے اپنے بندے کا۔ باپ کہتا بیٹے عشاء کے بعد باہر مت جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء سے پہلے سونا نہیں ہے، عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی۔ ڈاکٹر کہتا ہے
جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ تو یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کے حکم سے یہی فرماتے ہیں۔ بیٹے اکیلے سفر نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، اکیلے سفر نہ کرنا۔ ہم سب شادی پر گئے ہوئے ہیں، بیٹے تو اکیلا گھر میں ہے، چاچو کے گھر چلے جانا، اکیلے مت سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں نہا عن الوحدۃ فی المنام، اکیلے مت سو۔ کیا کوئی استنجا کرنے کے طریقے باپ بتائے گا؟ کیا کوئی روٹی کھانے سے پہلے اور بعد کے اذکار بتائے گا؟ ہر چیز میرا رب بتاتا ہے۔ یہ ہے خیر خواہ اور محافظ۔ باپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، بچہ کہیں جاتا ہے اور رب ذوالجلال اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تمہارے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جو آنے والی مصیبتیں، ان کے پاس لسٹ ہے، اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، یہ تکلیف نہیں لکھی وہ نہیں آنے دیتے، یہ لکھی ہے وہ آنے دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا، حالت خراب ہے گاڑی کی، باقی سب مر گئے، ایک آدمی کو کوئی خراش نہیں آئی، وہ حفاظتیں کرتا ہے۔ فرمایا قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو دن اور رات تمہاری حفاظتیں کون کرتا ہے؟ میرے بندو تم یہ پڑھ کے سو جا کرو میں یہ تمہیں دے دوں گا، یہ پڑھ کے سو جا کرو تمہاری حفاظت کروں گا، یہ پڑھ کے سفر کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ ہے خیر خواہ اور محافظ۔ تو مہیمن کا ایک معنی محافظ۔ استاد باپ خیر خواہ ہوتا ہے، بچے سے پوچھتا ہے لیٹ کیوں آئے ہو، رات کہاں گزاری، تیرے دوست کون کون ہیں، یہ تیرے ہاتھ میں گیند ہے، میں نے تو پیسے دیے نہیں، تو کہاں سے لائے ہو، چلو واپس کرو۔ یہ باپ اچھا یا وہ باپ اچھا کہ جو چاہے بچہ لے آئے، جہاں چاہے رات گزارے، جہاں چاہے رہے، اس کو فکر ہی کوئی نہ ہو۔ بچی کالج میں پڑھتی ہے، کب جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کب واپس آتی ہے، فکر ہی کوئی نہ ہو۔ یہ باپ اچھا یا وہ باپ اچھا؟ ساری شریعت اسلامیہ اسی بات سے تعبیر ہے کہ میرے بندو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ بچی ہو تو تم مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا، کسی مرد کے ساتھ خلوت نہیں کرنا، پردہ کر کے رکھنا، تجھے کوئی نہ دیکھے۔ بچہ ہے تو عورتوں کی طرف مت دیکھنا، راستوں میں مت کھڑے ہونا، نظریں نیچی کر لینا۔ اس سے بڑا خیر خواہ اور کون ہوگا؟ ساری شریعت اسلامیہ انہی احکام سے تو بھری ہوئی ہے۔ بیٹے کو باپ کہتا ہے بیٹے چنگم نہیں کھانی، بال خراب ہو جاتے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، برف کا گولا نہیں کھانا، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ باپ محبت بھی بڑی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتا۔ اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے بچے کو ایسے ہی منع کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ اور ابا دونوں کی عقل میں زیادہ فرق نہیں، وہ 4 دن پہلے پیدا ہو گیا ہے، 4 دن لیٹ پیدا ہوا ہے، یہ بھی مخلوق ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور تیرا اور تیرے خالق کا فرق اتنا ہے جتنا خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے۔ تیری عقل اور خالق کائنات کی بصیرت میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ بچہ باپ بنتا ہے، اس کو ساری پابندیاں سمجھ آ جاتی ہیں، اور وہ بھی وہی پابندیاں بچوں پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو بھی جب رب کے پاس جائے گا تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ رب نے کون کون سی چیز کیوں کیوں حرام کی۔ جلد بازی نہ کر، اس کا لاجک بتاؤ جی، اس کا لاجک بتاؤ جی، یہ سارے لاجک سمجھ آ جائیں گے۔ کچھ تو مرنے سے پہلے سمجھ آ جائیں گے، کچھ مرنے کے بعد سمجھ آ جائیں گے، لیکن یہ یقین رکھ کہ تیرا رب مہیمن ہے، محافظ ہے، خیر خواہ ہے،
ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے والا ہے، اور وہ کوئی پابندی بھی بلا وجہ نہیں لگاتا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگیاں نہیں دینا چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے کوئی پابندی تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں لگائی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ٹیچر بھی خیر خواہ ہو تو پوچھتا ہے لیٹ کیوں آئے ہو، ہوم ورک کیا نہیں کیا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ٹیچر اچھا یا وہ ٹیچر اچھا، وہ آ گیا وہ چلا گیا، فکر ہی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آگے چلا گیا، کوئی آیا ہی نہیں، تب بھی فکر کوئی نہیں، کام کیا کسی نے نہیں کیا، کوئی فکر نہیں، یہ ٹیچر اچھا۔ اور اگر ایک ہی ٹیچر ایک بچے کو بہت زیادہ پوچھتا ہو، کیوں نہیں آئے، جلدی کیوں نہیں آئے، جلدی کیوں چلے گئے، ہوم ورک کیوں نہیں کیا، یاد کیوں نہیں کیا، اور وہی ٹیچر اسی کلاس کے ایک بچے کو بالکل نہ پوچھے، وہ جب بھی آئے جب چلا جائے، خیر خواہی اس کی کس کے ساتھ ہے؟ جس کی سرزنش ہوتی ہے، جس کو سزا ملتی ہے، جس کو پوچھ گچھ ہوتی ہے، وہ ٹیچر اس کے لیے خیر خواہ ہے، اور جس کو پوچھا ہی نہیں جاتا، جو چاہے کرتا پھرے، وہ اس کے لیے وہ خیر خواہی والا رویہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب اس معنی میں بھی مہیمن ہے کہ وہ پوچھتا ہے اور تھوڑا ٹھکائی بھی کر دیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے رہتے ہیں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ بیماری آئی، انسان کو اپنے آپ سمجھنے کی، اپنی غلطیاں سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، گناہ معاف کروانے کا موقع مل جاتا ہے۔ چوٹ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، فوتگی ہو گئی، پیسہ چوری ہو گیا، فقیری آ گئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے کے سارے میرے رب کے سمجھانے کے انداز ہیں، اور ان کے پیچھے بھی اس کی خیر خواہی ٹپک رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو اس طرح ہدایت کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک نوجوان مجھے دمام سے فون کر رہا ہے، آپ فلاں فلاں ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں وہی ہوں، تو میں آپ کو پاکستان آ کر ملنا چاہتا ہوں، میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی آ جاؤ بھائی، پڑھ لو بھائی۔ آیا تو کہنے لگا کہ میں امریکی اسکول میں پڑھتا تھا جہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، 2000 ریال میری ماہانہ فیس تھی، تو مجھے چوٹ لگ گئی، ٹانگ میری ٹوٹ گئی، 6 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ مل گئی۔ وہاں ایک شخص آیا، اس نے مجھے دین کے متعلق کتابیں دے دیں، فارغ بیٹھا تھا، پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر لیپ ٹاپ مل گیا یا موبائل، تو میں نے سرچ براؤزنگ شروع کر دی، درس سننے شروع کر دیے۔ کہتا ہے میں نے اس فرقے کو بھی پڑھا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اور مجھے سمجھ آئی کہ جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں یہ بات سب سے اچھی اور دین کے زیادہ قریب ہے، تو میں اس لیے آپ کو ملنا چاہ رہا ہوں۔ سارا خاندان بے دین ہے، اور اس بچے کو اللہ نے ہدایت دی ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اس لیے رب ذوالجلال والاکرام کبھی ایک لگا بھی دیتا ہے اور پھر مرہم پٹی بھی کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اس کی خیر خواہی ہی ہوتی ہے۔ اس کا کوئی کام فضول نہیں ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا نام حکیم ہے، وہ بہت حکمت والا ہے، بڑی دانائی والا ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی حادثہ بڑے سے بڑا ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، انسان ہے پریشان تو ہو جاتا ہے، لیکن فوری طور پہ اس بات کا تصور دل میں لائے کہ میرے رب نے غلط نہیں کیا ہے، میرا رب مہیمن ہے، نگران ہے، خیر خواہ بھی ہے۔ ڈاکٹر کو تو زیادہ فیس کی فکر ہوتی ہے نا، الا ماشاء اللہ، میرے رب کو خیر خواہی بھی مراد ہے۔
وہ خیر خواہ ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں تیرا فائدہ ہو۔ ساری شریعت اسلامیہ اس کا موضوع انسان ہے، انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ ساری کائنات، ساری زمین ریسرچ سینٹر بنا دی جائے، سارے انسانوں کو ریسرچر بنا دیا جائے، سارے زمینوں کے خزانے نکال کر ان کی تنخواہیں دے دی جائیں اور اس ریسرچ سینٹر پر خرچ کر دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کا وقت دے دیا جائے، تو وہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس کے وہ نتائج نہیں لا سکتے جو رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اور سنت کے ذریعے ہمیں مفت میں عطا فرمائے۔ فخر کرو اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر، فخر کرو اچھے عقیدے کے حاملین ہونے پر، رب ذوالجلال نے آپ کو یہ مفت میں چیزیں دے دی، بس جو وہ فرمائے کرتے چلے جاؤ، جس سے منع کرے باز آ جاؤ، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، اسی میں خیر خواہی ہے، یہی اس کی خوبی ہے کہ وہ اپنے بندے کا بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر آزما لے تو پھر نگران ہونے کا، مہیمن ہونے کا واسطہ دے دے، یا اللہ تو میرا محافظ بھی ہے، میرا نگران بھی ہے، میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، یا اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ ایک کامن قسم کا نام ہے جو ان سارے مسائل کے حل کے لیے اس کا وظیفہ اور اس کے نام کے واسطے کے ساتھ اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔